اب اس بات کو سمجھیں کہ اس پورے قرآن کریم کو ہم نے جو سمجھا ہے اول سے لے کے آخر تک، اس کا خلاصہ کیا ہے؟ آپ دیکھیں اللہ رب العزت نے قرآن کریم کی ابتدا فرمائی الف لام میم، وہاں پر یہ بات ذکر کی تھی کہ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں الف سے مراد حقیقت احمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ہے، لام سے مراد خلت ہے یعنی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے، اور میم سے مراد موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا مقام ہے۔ گویا اللہ رب العزت نے ابتدائے کلام کے اندر اپنے قرآن کریم کو شروع کرتے ہوئے یہ بات بتا دی کہ میرے بندوں یہ کلام دراصل محبت کا پیغام ہے، اور میری محبت میں سب سے زیادہ آگے جو بندے گئے تھے وہ تین تھے، ایک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تھی، ایک ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات تھی، اور ایک موسیٰ علیہ السلام کی ذات تھی۔ یہ تین وہ لوگ تھے جنہوں نے سب سے زیادہ مجھ سے محبت کر کے دکھائی۔ میں نے قرآن کریم کی ابتدا کے اندر پوری قرآن کریم کا خلاصہ ان تین الفاظ کے اندر سمیٹ دیا۔ اگر تم اس قرآن کریم کو پڑھ رہے ہو تو اس سے مقصد تمہارا میری محبت کو حاصل کرنا ہونا چاہیے۔ لہٰذا آگے اللہ رب العزت نے پورے قرآن کریم میں آپ دیکھیں جا بجا اپنے نبیوں کا تذکرہ کیا، امت کو بتایا کہ یہ وہ نبی تھے جنہوں نے میرے ساتھ محبت کی۔ کہیں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، کہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ذکر فرمایا، کہیں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا قصہ ذکر فرمایا، اور اس کے ذریعے سے بات فرمائی کہ در حقیقت میری محبت ہے جو اس قرآن کریم کا پیغام ہے۔ پھر واقعے کے تذکرہ کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے اپنے نبیوں کے اپنے محب بندوں کی جگہوں کی اور ان کے شہروں کی قسمیں کھائیں، چنانچہ فرمایا لا اقسم بہذا البلد، اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے شہر کی قسم کھاتا ہوں، والتین والزیتون وطور سینین، طور سینین کی قسم کھائی کہ جہاں پر میری اپنے محب کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی، میں اس ملاقات گاہ کی قسم کھاتا ہوں۔ تو پہلے تو ذکر کیا اپنی محبت کا کہ محبت کے واقعات کو ذکر کیا، جب واقعات مکمل ہو گئے اب اس کے بعد اللہ رب العزت قسمیں کھا رہے ہیں، کس چیز کی؟ محبت گاہ کی، جہاں پر محب کی اور محبوب کی ملاقات ہوا کرتی تھی، ان جگہوں کے اللہ تعالیٰ نے قسمیں کھائیں۔ اور پھر اس سے آگے بڑھ کر اللہ رب العزت نے آخر کے اندر اپنا تعارف کرا دیا کہ میری وہ ذات ہے جس کا تعارف یہ ہے، اس کے جیسا جب دنیا میں کوئی نہیں ہے، لہٰذا میرا آخری پیغام تم سب کو اس کلام کے اندر یہی ہے کہ جب مجھ جیسا کوئی نہیں ہے تو تمہیں چاہیے کہ تم مجھ سے ہی محبت کرو۔ تو اس قرآن کریم کا پورے کے پورے قرآن کریم کا خلاصہ اللہ رب العزت کی محبت ہے۔ یہ بات پہلے بھی ذکر کی تھی کہ اللہ رب العزت کی محبت دنیا اور آخرت کے تمام مسائل کا حل ہے۔ اللہ رب العزت کی محبت ہمیں نصیب فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے حدیث کو اگر دیکھیں، امت کے مشائخ کے ملفوظات کو دیکھیں تو بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ رب العزت کی محبت جو انسان کو نصیب ہوتی ہے یہ اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے نصیب ہوتی ہے۔ نیک لوگوں کی صحبت کے اندر انسان بیٹھتا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اپنی محبت عطا فرماتے ہیں۔ آج کی اس مجلس میں ہم عزم کریں، ہم نے قرآن کریم کے پیغام کو پورا اول سے آخر تک سنا ہے، اب آج کے دن ہم تہیہ کرتے ہیں کہ اس پیغام کے اوپر عمل کریں گے اور نیک لوگوں کی، اولیاء اللہ کی صحبت کو اختیار کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے۔ آج الحمدللہ ہمارے اس قرآن کریم کا خلاصہ مکمل ہوا، اس پر اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ رب العزت کا بہت فضل و کرم ہے کہ اس نے ابتدا سے انتہا تک ہمیں اس قرآن کریم کو سمجھ فرمائے۔ آج کی جو یہ رات ہے یہ آخری رات ہے طاق راتوں میں سے، کیا پتہ اللہ رب العزت نے آج کی جو رات ہے اسی کو لیلۃ القدر رکھا ہو۔ اور بظاہر جو حالات اور جو باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں اس سے بظاہر لگتا ہے ایسا ہے کہ شاید ہو سکتا ہے رمضان المبارک کی بھی یہ آج آخری ہی رات ہو۔ آج کی رات ہمارے پاس یہ آخری موقع ہے، ہم اللہ رب العزت سے خوب دعائیں مانگیں اور اللہ رب العزت کے سامنے اپنے آنسوں کو بہائیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ مشہور حدیث آپ نے سنی ہوگی، اللہ رب العزت کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا فرمائی اس شخص کے لیے کہ جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے اور اس کے اندر اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ جبرائیل علیہ السلام نے بد دعا دی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر آمین کہا تھا۔ تو ہمارے لیے تو بہت زیادہ ڈرنے کا مقام ہے۔ آج یہ موقع ہے ہم اس وقت پر چند آنسو اللہ رب العزت کے دربار میں بہا لیں، اللہ رب العزت سے دعا کریں، اللہ رب العزت ہمیں جہنم سے خلاصی نصیب فرما دے۔
اللہ رب العزت ہمیں اپنے مقرب بندوں میں شامل فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. آج کی اس رات میں 29ویں شب کے حوالے سے ایک ختم قرآن کا بھی موقع ہے. تو اس ختم قرآن کے موقع پر بھی اللہ رب العزت دعاؤں کو قبول فرماتے ہیں. تو ایک دعا کی قبولیت کا موقع اور زیادہ بھی اس کے ساتھ ہو گیا ہے. لہٰذا خوب اللہ رب العزت سے ہم متوجہ ہو کر دعا مانگیں. اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے. سبحان رب جلال الوہاب اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. اے کریم آقا ہم آپ کے گناہ گار سے آکار بندے ہیں. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہماری خطاؤں سے درگزر فرما, ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما. اے کریم آقا ہمیں ذلت و رسوائی سے محفوظ فرما, ہمیں جگ ہسائی سے محفوظ فرما, نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما. اے کریم آقا ہماری حالت زار پر اپنی رحمت کی نگاہ فرما, ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما. اللہ جو گناہ دن میں کیے معاف فرما, جو گناہ راتوں میں کیے معاف فرما, جو گناہ کر کے بھول چکے ہیں ان گناہوں کو بھی معاف فرما. اللہ جو گناہ اعلانیہ کیے وہ بھی معاف فرما. اے کریم آقا جو گناہ ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما. اللہ ہر قسم کے گناہ کو معاف فرما. ہم گناہوں کی نجاست میں لتھڑے ہوئے ہیں. اے کریم آقا ہم پر اپنی رحمت فرما دیجئے. ماں اپنے بچے کو نجاست میں لتھڑا دیکھتی ہے, اللہ اس سے نفرت نہیں کرتی, اسے دھو لیتی ہے, سینے سے لگا لیتی ہے. اللہ آپ کے بندے آپ کے در پہ حاضر ہیں, آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں. اللہ اپنے بندوں سے بھی نفرت نہ فرمائیے, گناہوں سے پاک صاف فرما دیجئے, گناہوں سے پاک صاف زندگی عطا فرما دیجئے, ہمیں دھو دیجئے, گناہوں سے پاک صاف کر دیجئے. اے کریم آقا گناہوں سے پاک صاف کر دیجئے, ہمارے حال پر مہربانی کی نگاہ فرما دیجئے. اللہ آپ کی رحمت کی نگاہ بشر حافظ جیسے شرابی پہ پڑی تھی, آپ نے انہیں اپنی محبت کی شراب پلا دی تھی. اللہ ہم بندے تو شراب خانے میں نہیں بیٹھے ہوئے, ہم شراب پی کر تو نہیں بیٹھے ہوئے, ہم تو آپ کے دربار میں بیٹھے ہیں, آپ کو منانے کے لیے آئے ہیں. اللہ یہاں جتنا مجمع بیٹھا ہے یہ سب جانتا ہے کہ یہاں دنیا تو تقسیم نہیں ہونی, یہاں پر آپ کو منانے آئے ہیں, آپ سے آپ کو مانگنے آئے ہیں. اے اللہ آپ مان جائیے, اے کریم مان جائیے, اے حنان مان جائیے, اے منان مان جائیے, اے کریم آقا مان جائیے. اللہ آپ کو راضی ہو جائیے. اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ نے ہم سے راضی نہیں ہونا, اللہ پھر بھی راضی ہو جائیے, اللہ پھر بھی راضی ہو جائیے, اے اللہ پھر بھی راضی ہو جائیے. اے اللہ ہمارے تمام گناہوں کو بخش دیجئے, تمام خطاؤں سے درگزر فرما دیجئے, ہم پر اپنی رحمت فرما دیجئے. آپ نے خود قرآن کریم میں ارشاد فرمایا, من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فَأُولَئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. جو کوئی شخص توبہ کرے, ایمان لا کر نیک اعمال کرے, آپ اس کی گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما لیتے ہیں. اللہ ہم نے ابھی تراویح پڑھی, آپ کے کلام کو سمجھنے کی کوشش کی, اللہ یہ بھی تو نیکیاں ہیں. ایمان ہم پہلے آپ پر رکھتے ہیں, آپ بھی ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیجئے. اللہ ہمارے ہر گناہ کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیجئے, ہر گناہ کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیجئے. اے حنان, اے منان, اے کریم آقا مہربانی فرما دیجئے, اللہ رحمت فرما دیجئے. اے اللہ ہم پر اپنی مہربانی فرما دیجئے. اللہ اس شخص پر کوئی حسرت نہیں, مندر سے نکال کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے, ساری زندگی مندر کے اندر گزری تھی. اللہ حسرت تو اس شخص پر ہے, آپ کے در پہ آتا ہو, پورے 30 دن تراویح پڑھتا ہو, آپ کے در کے اوپر جھکتا ہو, آپ کے سامنے روزانہ 20 سجدے کرتا ہو, آپ کے در پر آتا ہو, لوگوں سے نیک کہتے ہو, لوگوں سے دیندار کہتے ہو. اللہ وہ آپ کے مسجد کے اندر آ کے بیٹھ جائے, آپ کو منانے کے لیے ہاتھ اٹھا لے, آپ قبولیت نہ فرمائیں, گھسیٹ کر جہنم کے اندر ڈال دیں. اللہ ایسے شخص پہ تو بہت زیادہ حسرت ہے. اللہ ایسی حسرتوں سے ہماری حفاظت فرما دیجئے, جہنم کے خلاصی عطا فرما دیجئے, جہنم سے نجات عطا فرما دیجئے. اللہ ہم سے دنیا کی دھوپ برداشت نہیں ہوتی, قیامت کے دن کی دھوپ کو کیسے برداشت کریں گے, جہنم کی گرمی کو کیسے برداشت کریں گے. اللہ ہم سے چند کلو کا وزن اس دنیا میں برداشت نہیں کیا جاتا, قیامت کے دن منوں کا
منو بھاری اپنے گناہوں کا وزن کیسے اٹھائیں گے؟ اللہ ہم پر مہربانی فرما دیجئے، اللہ مہربانی فرما دیجئے، اے اللہ مہربانی فرما دیجئے، دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما لیجئے، ہمیں گناہوں سے پاک صاف زندگی عطا فرما دیجئے، اللہ ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے، ہمارے دوست احباب کی مغفرت فرما دیجئے، اساتذہ و مشائخ کی مغفرت فرما دیجئے، کل امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ اگر آپ نے ہماری مغفرت نہ فرمائی، نبی علیہ السلام کی بد دعا، جبرائیل علیہ السلام کی بد دعا اور آپ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین ہمیں لگ جائے گی، اللہ ہماری تو دنیا بھی بگڑ جائے گی، آخرت بھی بگڑ جائے گی۔ اے اللہ ایسی دوری محرومی سے ہمیں محفوظ فرما دیجئے، ہماری مغفرت فرما دیجئے۔ اللہ ہم آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بد دعا کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اللہ آگے عید کا دن آ رہا ہے، عید تو اسی شخص کی ہوگی جس کو جہنم سے خلاصی کا پروانہ مل گیا، ورنہ آپ کے محبوب کی ساتھ میں بد دعا، یہ عید تو ہمارے لیے وعید بن جائے گی۔ اللہ اس عید کو وعید بننے سے بچا لیجئے، اس عید کو حقیقی عید ہمارے لیے بنا دیجئے، خوشیوں والی عید بنا دیجئے۔ اللہ رحمت فرما دیجئے، ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے مسائل کو اپنی رحمت سے حل فرما، ہماری پریشانیوں کا خاتمہ فرما، ہم میں جو بیمار ہیں انہیں شفا نصیب فرما۔ اے اللہ جو لوگ ہسپتالوں میں عافیت کے ساتھ خیریت کے ساتھ انہیں گھروں کے اندر عید منانے کی توفیق عطا فرما، جو لوگ بے گناہ جیلوں کے اندر ہیں، عدالتوں کے چکر لگا رہے ہیں، اللہ عافیت کے ساتھ خیریت کے ساتھ ان کو بھی اپنے گھروں کے اندر اللہ عید منانے کی توفیق عطا فرما۔ کریم آقا ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، ہماری اس مسجد پر اپنی خاص رحمت برکت نازل فرما، ہمارے اس مدرسے پر اپنی خاص رحمتیں برکت نازل فرما۔ اللہ اس مسجد اور مدرسے کی ضروریات کو غیب کے خزانوں سے پورا فرما، اس مسجد کو نیک متقی نمازیوں سے ہمیشہ کے لیے آباد فرما۔ اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما، جو مانگا عطا فرما، مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے اللہ اپنی رحمت سے عطا فرما۔ اے کریم آقا اس مجمع کے اندر اللہ کسی ایک کے اٹھے ہاتھوں کی لاج فرما، ہم سب کی گناہوں کو معاف فرما۔ اللہ کسی ایک کا اٹھا ہاتھ تو آپ کو پسند آیا ہوگا، اللہ کتنے معتکف بیٹھے ہیں، کسی ایک کا اعتکاف تو آپ کو پسند آیا ہوگا، اس ایک کے صدقے ہم سب پر مہربانی فرما دیجئے۔ کسی ایک کے آنسو تو آپ کو پسند آئے ہوں گے، اللہ اس ایک کے صدقے ہم پر ہماری لاج رکھ لیجئے، ہم پر اپنی رحمت فرما دیجئے، ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین، اساتذہ، مشائخ، اے اللہ جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں اللہ ان کی مغفرت فرما، جن کی مغفرت فرما دی قرب کے اعلیٰ ترین درجات عطا فرما۔ اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی در کی حاضری نصیب فرما۔ اے اللہ رمضان المبارک کو ہماری زندگیوں میں بار بار خیر و عافیت کے ساتھ لوٹا، اللہ بار بار خیر و عافیت کے ساتھ لوٹا، ہماری کسی بدعمالی کی وجہ سے ہمیں رمضان المبارک کے مہینے سے محروم نہ فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔